فیصل واڈا صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں ظلم کی طویل رات ختم ہونے والی ہے، تو کیا واقعی عمران خان صاحب کی رہائی قریب آ گئی ہے؟ شکریہ میر صاحب. دیکھیں میر صاحب، یہ تو سلمان اکرم راجہ صاحب کی کانوٹیشن ہے. مجھے تو ایسی کوئی رات نظر نہیں آ رہی. اور بیل ایکیوز کا رائٹ ہوتا ہے، ہر کسی کا رائٹ ہے. 10 سال جن کو سزا سنائی گئی ان کو وہ بھی بیلوں پہ تھے. کورٹ نے کہا ہے کہ کیونکہ پروسیکیوشن نے چلان جمع نہیں کرا ہے تو رائٹ بنتا تھا. ٹرائل ہونا ہے، ایویڈنس ریکارڈ ہونے، تو کیس تو چل رہا ہے. تو مجھے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی اس کے اندر. جی شفقت عباس وان صاحب، ذرا میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ جو وزیر مملکت برائے قانون و انصاف ہیں عقیل ملک صاحب، انہوں نے کیا کہا. سپریم کورٹ نے آج 9 مئی کے 8 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کو ضمانت دی ہے. ابھی ان کیسز کا جو ٹرائل ہے وہ سٹل آن گوئنگ ہے اور وہ ٹرائل جاری ہے. اور ضمانت کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے ان مقدمات سے بری ہو چکے ہیں یا فارغ ہو چکے ہیں اور وہ شاید باہر آ جائیں گے. ابھی فی الوقت وہ ایک مجرم ہیں اور سزا یافتہ مجرم ہیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آئین اور قانون کے مطابق ہی جو معزز عدالتیں ہیں وہ فیصلے کریں گی. جی شفقت عوان صاحب، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی قریب ہے یا قریب نہیں ہے؟ میر صاحب، ایک تو آئین اور قانون کی باتیں ان کے منہ سے سن کے مجھے نا بڑی ہنسی بھی آتی ہے، تعجب بھی ہوتا ہے کس آئین کی اور قانون کی بات کرتے ہیں. یہ جو آج ضمانتیں ہوئی ہیں یہ ٹرائل کورٹ میں ہو جانی چاہیے تھی. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کنسپائریسی کے جو ملزمان ہیں ان کی ضمانتیں ہائی کورٹ تک بھی پہنچیں. ٹرائل کورٹ ہی لے لیتی ہے. اگر کوئی بیل بیفور اریسٹ پہ آ جائے تو اس کی بیل بیفور اریسٹ کنفرم ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی پکڑا جائے تو ٹرائل کورٹ اس کی ضمانت لے لیتی ہے، کیونکہ اس کی جو شہادت ہوتی ہے بڑی ویک ہوتی ہے اور اس کو یہی دیکھا جاتا ہے کہ ٹرائل کے ٹائم دیکھا جائے گا کہ شہادت میں کوئی جان ہے کہ یہ ملزم سزا ہو سکتا ہے. ان کا سپریم کورٹ تک آنا ہی تعجب ہے. ڈیلیڈ جسٹس از ڈینائڈ جسٹس. یہ جو یہاں تک پہنچی ہیں ضمانتیں، یہ تو ہمارے پورے جوڈیشل سسٹم کو کی ویکنیسز نے کھول کے رکھ. لیکن آج لطیف کھوسا صاحب نے تو بڑی تعریف کی ہے، وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کہ 26ویں آئینی ترمیم کے باوجود جو عدلیہ ہے اس کی طرف سے خوشگوار ہوا کا جھونکا آیا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ کیا کرتے ججز، اس ضمانت کے فیصلے میں کیا لکھتے اس کو خارج کرتے ہوئے. لا محالہ انہوں نے یہ ضمانتیں لینی تھیں، کوئی احسان نہیں کیا ہے انہوں نے کسی پہ. یہ بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھے، آج ہو گئی ہیں، چلے اچھا ہے کیا ہے. تو یہ بتائیں کہ اب عمران خان صاحب کا لیگل سٹیٹس کیا ہے؟ ان پہ کتنے مقدمات ہیں اور کتنے مقدمات میں ابھی ان کی ضمانت ہونی ہے؟ القادر کیس میں ان کی باقی ہے ضمانت. باقی کیس القادر کیس میں تو ان کو سزا ہوئی ہے، وہی نا اس کی جو سسپینشن ہے جس کو ہم 426 اس کے لیے انہوں نے درخواست ضمانت دائر کی ہوئی ہے ہائی دی کورٹ ہوئی ہے. جنوری میں یہ کیس ڈیسائیڈ ہوا تھا، ہم فوراً اپیل میں چلے گئے تھے اور ساتھ سسپینشن بھی ڈالی ہوئی ہے. متعدد بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہائی کورٹ کے سامنے ہم کھڑے رہے اور اس کوشش میں رہے کہ کیس لگا دیں. پھر کیس لگتا تھا تو پھر کبھی تو وہ پروسیکیوشن جو کہتی تھی ہمیں ٹائم دیں، ہماری تیاری نہیں ہے، پھر پروسیکیوٹر چینج ہو گیا، پھر دوسرا آ گیا، پھر تیسرا آ گیا. ڈیلنگ ٹیکٹکس کر کے انہیں پتہ ہے کہ جب بھی یہ کیس سنا جائے گا تو جج کے پاس ایسی کوئی چیز میٹیریل نہیں اویلیبل ہوگا کہ وہ اس کو ریجیکٹ کرے. اس کو ضمانت سسپینڈ کرنی ہی پڑے گی سزا. تو اس سے یہ اچھا، کیا ایسے بھی مقدمات ہیں جن میں ابھی تک عمران خان صاحب کے وکلا نے ضمانت کے لیے درخواست ہی دائر نہیں کی؟ میرا نہیں خیال کہ ابھی تک کوئی کیس ہمارے سامنے ایسا ہے جہاں کہ خان صاحب کی گرفتاری ڈالی راولپنڈی میں کچھ مقدمات ہیں خان صاحب اگر راولپنڈی میں کچھ مقدمات میں گرفتاری ڈالی ہوئی ہے تو ابھی وہ سامنے نہیں ہے جس میں ضمانت ہونا باقی ہے. باقی تو سارے کیسز میں خان صاحب کی ضمانت ہو چکی ہے. اب ان کا تو کیا ہے، کچھ جہاں پہ بھی مرضی ڈالتے جائیں. کیونکہ تحریک انصاف پہلے کہتی تھی جی کہ عمران خان صاحب پہ 200 سے زیادہ مقدمات ہیں. جی جی. تو اگر 200 سے زیادہ مقدمات ہیں تو کیا سب میں ضمانت ہوگی ہوئی ہے؟ ضمانت جو ابھی سامنے کیس ہے وہ القادر کیس ہی رہ گئے. اس کے علاوہ جتنے بھی خان صاحب کے کیسز میں انہوں نے خان صاحب کو باقاعدہ ملزم قرار دیا ہے ان میں ضمانت ہو چکی. اچھا، اب آپ کو کیا لگ رہا ہے فیصل واڈا صاحب کہ عمران خان صاحب نے ایک تو محمود اچکزئی صاحب کو نامینیٹ کیا اپوزیشن لیڈر کے لیے، اور دوسرا جو ہے ان کو اختیار دے دیا کہ آپ مذاکرات کریں، تو اچکزئی صاحب کے ذریعے جو مذاکرات ہوں گے ان کی کامیابی کا کوئی امکان نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں میر صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ اچکزئی صاحب کو نامینیٹ کرنا ہی عمران خان صاحب کی طرف سے کلیئرٹی بتاتا ہے کہ ان کو اعتماد ہی نہیں اپنی پارٹی کے اندر، اور ہونا بھی نہیں چاہیے. ایک تو یہ ہے. دوسرا ہے کہ اچکزئی صاحب 25 سال نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے رہے، اب وہ ادھر کھڑے ہو گئے. دیکھیں، میں بار بار آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں، پھر آپ لوگوں کو جمہوریت کے اوپر میری بات بری لگتی ہے
کہ آپ کسی کا ماضی نہ بھولا کریں. ماضی جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے سیاستدانوں کا. پھر آپ عادت تو بدل سکتے ہیں مجبوری، فطرت نہیں بدل سکتے، یہ بھی آپ یاد رکھیں. پھر آپ یہ یاد رکھیں کہ اشتہارات اور اشتہاری ہونے کے بیچ میں بہت کم گیپ ہوتا ہے. اور آخری موسٹ امپورٹنٹ چیز، گیدڑ اور ڈیلر کبھی لیڈر نہیں ہو سکتا. یہ 4 چیزوں کے اوپر نا میں نے اپنی پوری سیاسی جدوجہد جو پچھلے 16-17 سال سے کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں. میں نے آپ کو کلیئرٹی سب کچھ بتا دیا، آپ سب کچھ سمجھ بھی گئے ہیں. ان سب چیزوں کو آپ بھولیں نا. پلس ہمارے اقتدار کے ایوانوں کے اندر ہمیں جہیز میں کچھ لوگ ملتے ہیں. وہ ہر اقتدار میں ہوتے ہیں، ہر ایوانوں میں ہوتے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہوتے ہیں، وہ پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ہوتے ہیں. وہ ہمیں جہیز میں ملتے ہیں. پی ٹی آئی کو بھی ملے، نون کو بھی ملے، پیپلز پارٹی کو بھی ملے. اور وہ پھر آپ کو ایک ایسی بند پٹی کی طرف لے جاتے ہیں کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی. تو میں جہاں تک سمجھ سکتا ہوں یا دیکھ رہا ہوں، مجھے 2026 جو ہے وہ پاکستان کی ترقی کا سال نظر آتا ہے. اور پولیٹیکل پارٹیز کا بھی ایک ایکسائٹنگ رول نظر آتا ہے جس میں ساری پولیٹیکل پارٹی ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کریں گی. ساری پولیٹیکل پارٹیاں کسی کے پاس نہیں نا، پی ٹی آئی کسی کے پاس بیانیہ نہیں ہے، سب بیانیہ بنانے کی کوشش کریں گے. وہاں دیکھتے ہیں. یہ آپ بڑی کوئی گہری بات کر رہے ہیں کہ 2026 میں آپ کو کوئی بہت بڑا پاکستان کا میں بریک تھرو ہوتا نظر آ رہا ہے. پاکستان کی تقدیر اور پاکستان کی پروگریس تو مجھے نظر آ رہی ہے، لیکن مجھے سیم ٹائم پہ 2026 میں بہت ایکسائٹنگ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا بیانیہ کا کھیل. بیانیہ تو کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس نہیں ہے، کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اچھا شفقت اوان صاحب، آپ وکیل بھی ہیں اور آپ سیاستدان بھی ہیں، آپ MNA بھی ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ 2026 تک ایسا کیا ہوگا کہ پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے؟ ہم تو امید ہی کر سکتے ہیں اور دعا ہی کر سکتے ہیں. پاکستان کے حالات میر صاحب صرف اور صرف ڈیموکریسی سے بہتر ہونے ہیں. وڈا صاحب کوئی اتنے زیادہ ڈیموکریسی کے حق میں نہیں ہے، نہ تو ان کو پارلیمنٹ پہ اتنا یقین ہوتا ہے، نہ پارلیمنٹیرینز پہ. لیکن جب تک یہ باغ دوڑ پارلیمنٹیرین کے ہاتھ میں، پارلیمنٹ کے ہاتھ میں، اور سول سپرمیسی نہیں ہونی، رول آف لا نہیں ہونا، وڈا صاحب کو کوئی اچھے حالات نظر آ رہے ہوں مجھے نہیں آتے. آپ رول آف لا کے بغیر، سول سپرمیسی کے بغیر ملک ترقی کر جائے، یہ پھر کوئی اللہ کی طرف سے اسپیشل گاڈ گفٹڈ کی چیز ہو سکتی ہے. آپ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں رول آف لا کی. جی، لیکن جب تحریک انصاف کی قیادت کہتی ہے کہ ہم نے اگر مذاکرات کرنے ہیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ سے کرنے ہیں، ہم نے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان سے نہیں کرنے، تو آپ تو خود ڈینائی کر رہے ہیں رول آف لا کو. جی ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم نے ان سے کیا مذاکرات کرنے ہیں؟ ہم نے ان سے یہ مذاکرات کرنے ہیں کہ آئین کو اپنی اصل حالت میں بحال کریں، جو جس ادارے کا کام ہے وہ کرے. لیکن ایک پارلیمنٹ کے لوگوں کو پارلیمنٹ کا کام کرنے دیں، اور جو آپ کا کام ہے وہ آپ کریں. ہم یہ مذاکرات کریں گے. میری میر صاحب بات تو ہم نے ان سے کوئی مذاکرات یہ نہیں کرنے کو ہمیں خدا نخواستہ معافی دے دیں. نہ ہمارا لیڈر معافی مانگتا ہے، نہ اسے معافی چاہیے. وہ جیل میں بڑا خوش بیٹھا ہے اور بڑا ڈٹ کے بیٹھا ہے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہم مذاکرات کریں گے کسی اپنے پرسنل گین کے لیے، اپنی پارٹی کے کسی گین کے لیے، تو ہرگز نہیں ہے. ایک سوال کہ جو اعظم سواتی صاحب نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کیا تھا کہ میں نے عمران خان کی مرضی سے مذاکرات کے لیے بات چیت شروع کی. ظاہری بات ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں. اور پھر آپ کی پارٹی جو ہے ان کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پارٹی ایک طرف محمود خان اچکزئی کے ذریعے ایک مزاحمت کا بیانیہ چلا رہی ہے، دوسری طرف اعظم سواتی کے ذریعے وہ مفاہمت کا بیانیہ چلا رہی ہے. تو اعظم سواتی صاحب کے سٹیٹمنٹ کو سامنے رکھیں تو لگتا یہی ہے کہ انہوں نے جا کے معافی تلافی کی بات ہی کی ہوگی. نہیں، کبھی بھی نہیں سوچے بھی نہیں میر صاحب کہ جس بندے کا نام عمران خان ہے وہ کبھی معافی مانگے گا یا کبھی معافی لے گا. ہاں کوئی گناہ کیا ہوتا تو ضرور معافی مانگتے. یہ 9 مئی کے کیسز اور 9 مئی کا جو معاملہ ہے، میں بڑا قریب سے، میں نے سب سے زیادہ قریب سے دیکھا ہے. اگر آگے بات چلتی ہے، میں بتاتا ہوں چھوٹی سی بات آپ کو. میں 6 کیسز کر رہا ہوں تو وہاں پہ 150 بندہ ہر FIR میں نامزد تھا. تو کمپلیننٹ اور گواہ ہان آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ 150 بندہ آپ نے ان کے نام لیے ہیں. میں نے کہا کبھی زندگی میں ان سے ملے ہیں؟ نہیں ملے. کوئی آپ کے عزیز رشتہ دار نہیں، کوئی جان پہچان نہیں، ان کو جانتے ہیں نہیں. تو میں نے کہا یہ کیسے نامزد کیے؟ چپ. نہیں، آپ پر بھی تو 9 مئی کا مقدمہ ہوا تھا نا. جی. تو وہ کس نے کیا تھا؟ وہ بھی انہی نے کیا تھا جنہوں نے سب پہ کیا ہے. میں نامعلوموں میں تھا، میں ڈسٹرکٹ بار سرگودا کا پریزیڈنٹ تھا، اور میں نے جج کو کہا کہ یہ بندہ جو مجھے نامعلوم افراد میں رکھ رہا ہے، اس کو میں نے 2 دن پہلے بھی فون کیا ہے اور کسی بندے کے متعلق بات کی ہے. اس کا نام اظہر تھا جو کمپلینر تھا،
اور اس نے کہا میں اس کو جانتا نہیں تھا، اب پتہ چلا ہے یہ شفقت عوان ہے. میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن سرگودا کا پریزیڈنٹ تھا پچھلے سال. تو میں نے جج صاحب کو کہا کہ اس کو میرے سامنے کریں اور اس کی کال ریکارڈ چیک کریں. میں نے پرسوں بھی اس سے فون پہ بات کی ہے اور اگلے دن یہ ایف آئی آر ہو جاتی ہے اور مجھے یہ نہیں جانتا اور مجھے نامعلوم میں رکھ رہا ہے. میر صاحب ایسا ایم پی ایز اور ایم این ایز جو ہیں وہ بعد میں نامعلوم لوگوں کی لسٹ میں آ جاتے ہیں اور ورکرز جن کو کوئی نہیں جانتا وہ معلوم ہوتے ہیں. سوشل میڈیا سے جس کا کوئی تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا، جس نے کبھی پوسٹ کی تھی عمران خان کے حق میں، اس کو اٹھایا 9 مئی میں ڈال دیا. جو کوئی پارٹی کا عہدیدار تھا اس کو اٹھایا اس میں ڈال دیا. آپ میرے ساتھ بیٹھ کے ڈیبیٹ کر لیں، آپ جس کو مرضی بٹھا لیں، میں بتاتا ہوں کہ کیسے کیسے لوگوں کو اس میں نامزد کیا گیا ہے اور ان کیسز میں کیا حقیقت ہے. وہ تو جج عباس صاحب بتا بھی گئے ہیں 2 کیسز انہوں نے جو. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اگر آپ کی 9 مئی کے کیس میں ضمانت ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سب کو تو وکٹمائز نہیں کیا جا رہا. وہ بڑا چھوٹا سا کیس تھا، اس میں 780 ختم ہو گئی. اور نہ میں اس وقت سیاستدان تھا، نہ میں اس وقت کوئی پولیٹیکل لیڈر تھا، ورکر بھی نہیں تھا. میں تو پی ٹی آئی میں باقاعدہ طور پہ شامل بھی نہیں ہوا تھا. میں تو صرف عمران خان کے ویژن کو سپورٹ کرتا تھا اور میں ایک وکیل تھا. میرا کوئی تعلق نہیں تھا. آپ پی ٹی آئی میں 2024 میں آئے ہیں؟ میں 23 میں آیا ہوں. 22 میں آیا تھا لیکن ایسے کوئی باقاعدہ طور پہ پارٹی